امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے پر قطر کے دارالحکومت میں دستخط ہوں گے، جس کے بعد افغانستان میں موجود تقریباً 13,000 امریکی فوجی مرحلہ وار واپس چلے جائیں گے۔ وائس آف امریکہ کی افغانستان اور پاکستان کے لیے بیورو چیف عائشہ تنظیم اس وقت دوحہ سے ہمارے ساتھ ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ کیا معاہدے پر دستخط کی تیاریاں مکمل ہو چکی؟ عائشہ، کیا دنیا آف کورس اس وقت نظریں لگائے بیٹھی ہے دوحہ پہ اس امن معاہدے سے، اور کیا تمام طالبان ایک ہی پیج پر ہیں، خاص طور پہ حقانی؟ جی اسد، اس وقت جو ہے تمام طالبان ایک ہی پیج پر ہیں۔ اس کا اندازہ ہمیں اس بات سے ہوتا ہے کہ ابھی ریسنٹلی سراج الدین حقانی نے، جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ بھی ہیں اور افغان طالبان میں بھی نمبر 2 پہ ان کی پوزیشن ہے، وہ نائب امیر ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے نیو یارک ٹائمز میں ایک اوپینین پیس لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، جس کا ٹائٹل ہے کہ ہم طالبان کیا چاہتے ہیں۔ تو ان کے اس پیس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو لوگ کہہ رہے تھے کہ شاید حقانی نیٹ ورک شامل نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ حقانی نیٹ ورک کے ممبر اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی تھی، اور جو ہے کل یعنی ہفتے کو وہ ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے، جو پہلا فیز ہے افغان امن کی راہ جو ہموار کرے گا۔ رائٹ، تو کہ پاکستان بھی اس معاہدے میں شامل ہے، لیکن پاکستان کے دفتر خارجہ کا کہنا ہے، کل انہوں نے کہا کہ انہیں یہ معاہدہ نہیں دکھایا گیا۔ پاکستان شامل ہو رہا ہے اس معاہدے میں؟ جی، پاکستان اس معاہدے میں آفیشلی شامل نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ملک اس معاہدے میں سوائے امریکہ اور طالبان کے آفیشلی شامل نہیں ہے، یہاں تک کہ افغان گورنمنٹ بھی اس معاہدے میں آفیشلی شامل نہیں ہے۔ یہ معاہدہ صرف امریکی حکومت اور افغان طالبان کے درمیان ہے۔ اس میں سپورٹنگ رول پاکستان نے ضرور ادا کیا ہے۔ سپورٹنگ رول اس میں ایک طرح سے افغان گورنمنٹ نے بھی ادا کیا ہے، جب یہ ایک ہفتے کے سیز فائر میں ان کے سیکیورٹی فورسز نے بھی جو حملوں سے اجتناب کیا، جی، لیکن یہ کل جو ڈیل ہے وہ اس پہ صرف امریکہ کے دستخط ہوں گے اور طالبان کے دستخط تو ہوں گے۔ ماہرین کیا کہتے ہیں عائشہ؟ افغانستان میں الیکشن کے بعد ایک سیاسی کشیدگی کی فضا بنی تھی، کیا اب تک قائم ہے یہ، اور کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے یہ پیس پروسیس پہ؟ جی، جو سیاسی کشیدگی کی فضا بنی تھی اس سے ہوگا یہ کہ جو ابھی آپ نے کہا کہ صدر کارزائی کہہ رہے ہیں کہ 10 دن کے اندر انٹرا افغان شروع ہونا چاہیے۔ ہونا یہ تھا کہ ایک ٹیم بننی تھی افغانوں کی، جس میں کہ حکومتی نمائندے، اپوزیشن کے، خواتین کے، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سب شامل ہوتے، ایک ریپرزینٹیٹیو ٹیم ہوتی 15-20 لوگوں کی، جو پھر طالبان سے مذاکرات کا آغاز کرتی۔ اب جی، ہوگا یہ کہ چونکہ کشیدگی چل رہی ہے تو یہ ٹیم بنانا مشکل ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ 10 دن کے اندر انٹرا افغان یعنی بین جو افغان افغان ڈائلاگ ہے۔ مذاکرات ہیں، جو جی، افغان ڈائلاگ طالبان اور افغانوں کے درمیان، ان کا شروع ہونا 10 دن میں مشکل ہے۔ مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کا پریشر بہت زیادہ ہے، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی نہ کسی طرح مارچ کے مہینے میں اس کا آغاز کر دیا جائے، رائٹ۔ لیکن اس کے لیے ٹیم ابھی تک فائنل نہیں ہوئی۔ بہت بہت شکریہ عائشہ تنظیم، آپ کا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا دوحہ سے، جہاں اس وقت ایک ڈیل سائن ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے۔